آج بھی سرچ کرو گے تو دربار یزید علیہ لان والعذاب مسجد بنو امیہ دے اندر تو دو خطبے دے مقام ملن گے. جڑے شام گئے وہ تائید بھی کرسن، جڑے نہیں گئے خدا زیارت کراوے معصومہ دے، خدا حفاظت فرماوے پاک مخدومہ دی ذریعہ دی اور تمام آل محمد مقدسات دی. دو مقام ہیں جتے پاک سیدہ عالیہ اور سید الساجدین نے خطبہ پڑھے ہے. دربار شام دے اندر دو مقام ہیں، تھوڑا جہا فاصلہ ہے. پہلا گیٹ جتھے تواڈا ایتھے سید الساجدین دو مقام ہے اور اس مقام تے پاک عالیہ دا مقام ہے، اور نال ہی مقام راس الحسین جتھے سید الشہداء دا سر مبارک رکھیا گیا. ان دوواں ماں پترا نے پوری شام دے ساہ بند کر لے. پاک سید الساجدین دے خطبے نے جڑے یورپ تک حسین حق دی آواز پہنچی ہے، اے اس خطبے دا اثر ہے جڑا بھرے دربار پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا نے اور سید الساجدین نے جڑا خطبہ پڑھیا ہے. ماحول عجیبہ، بہت لمبی بحث نہیں کرنی. بھر دیتے گئے دل بغض علی نہ لوگاں دے، بندیاں دی اولاد مار دینی تے آکھنا علی دے بندے مار گئے، بندیاں دا مال لٹ لینا تے آکھنا سی علی دے بندیاں، بندیاں دے بچے اٹھا لینے تے آکھنا علی دے بندے لے گئے. پہلے خود ہی بکریاں اٹھ دے دینا، بعد چاپے چوا لینا تے آکھنا سی علی دے بندیاں تے لے کے جا رہے ہیں. تو دلاں وچ بغض بھری گیا آئی، ہر دل دے اندر بغض علی ابن ابی طالب بھر دیتا گیا آئی. 57 ملکاں دے لوگ اس دربار وچ موجود ہیں. 900 کرسی لگی ہوئی ہے. 900 کرسی دے سامنے سید الساجدین ہیں، پردے وچ پاک سیدہ عالیہ نے جی آکھاں، کنڈ پیچھے مخدرات عصمت طہارن والعذاب، جس نال کربلا تیری جنگ آئی. جنگ ہوئی کیوں ہے؟ تو اس لانتی نے جواب دیتا کہ حسین ابن علی میرے اختیارات نو نہیں منیا. ہنے ذہن چ رکھنا جوانو، موضوع نہ دیوا تو میں کدی اتنی کوشش نہ کراں تاکہ تواڈے بچے سمجھن اس بی بی دا کردار کی ہے. شام دے اندر پوری شام دے اندر افواہ کسے ایک باغی مرایا ہے، کوئی آل رسول نہیں دسے گئے، کچھ نہیں دسے گئے، ایک باغی مرائے اور پورے بازاراں درباراں میں ستایا ہے، منڈیاں میں ستایا ہے، 3 دن بازاراں کھڑا کیتا ہے. پوریاں مشکلاں برداشت کر کے دربار چاہ گئے. ایسا کیا حسین ابن علی میرے اختیارات نو نہیں منیا. تو شہزادی نے بابا علی دے لہجے وچ خطبے بھی دیے تو لہجہ علی میں. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. شہزادی فرمایا ہے سید سجاد، میں اس علیلان نو جواب دینا چاہ لیا. حیدر کرار دی بیٹی غور کرنا. سید الساجدین نے فرمایا ہے یزید علیلان والعذاب تیرے اس بات دا تینو جواب دینا چاہنے ہیں، دیو جواب. بھریا دربار. پاک سید عالیہ نے فرمایا ہے یزید علیلان والعذاب تو آدھا ہے کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات انہوں نہیں منیا. سب تو پہلے ذہن بات رکھو، علامہ ابن جوزی نے لکھا یزید جس رات گزریا لوگ ڈر کے آبادیاں چھوڑ جاندے ہیں، دھیاں پردے لے کے جنگلاں نو رخ کر جاندے ہیں. بے فاسق فاجر ہے، کسی دی عزت نو ہاتھ پا لوے تو کون بولے گا؟ 57 ملکاں جو تک کوئی بولیا نہیں اس دے سامنے سا کہ شراب حلال ہے نہ کہ حلال ہے، جوا حلال ہے، حلال ہے. حلال مصطفیٰ نو حرام، حرام مصطفیٰ نو حلال کیتا کوئی بولیا ہی نہیں. پوری مجلس ایک پاسے، پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا دا ایک جملہ ایک پاسے، جس دے سامنے 57 ملک نہیں نہ بولدا تے نہ بولن دی جرت کردا، اس دے قصرچ دارالحکومت کھلو کے اس دے دربارچ اس دے منہ تے عالیہ فرمایا او یبنا تلکاؤ ساڈے آزاد کردہ غلاماں دی اولاد.
یہ آکھنا بڑا سوکھا ہے، سننا اس تو سوکھا ہے۔ اور ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد، فتح مکہ تے ساڑھے ہتھو آزاد ہوئے غلامہ دی اولاد۔ تو آکھ دیں حسین ابن علی تیرے اختیارات انہوں نہیں منیا، میں بنت علی جواب دینا چاہنی ہاں، مگر اس تو پہلے میرا ایک مطالبہ ہے، تیرے دربار جتنے گھوڑے کھلوتے انہوں دے سنباں دی آواز آ رہی ہے، آواز خاموش کرا پھر میں بولا۔ تسی چپ کر گئے ہو، یزید حیران ہو کے پیادہ ہے کہ میں ہو سکتا ہے، میں کیویں گھوڑیاں دے سم خاموش کراواں؟ بی بی فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ اے حد کدی محتاج نہ ہوئے، قوم بولے گی، مسلمان بولے گا اس بات تے، حیدری خدا باد اور شاد رکھے۔ فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ بہدمہ فرمائے اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو فرمائے روشن دان ان تیرے دربار روشن دانہ چو تیز ہوا آ رہی ہے، فرمائے ہوا روک۔ پھر میں بولا پاک مخدومہ پاک سیدہ نگاہ فرمانا، ساڑھے دلانو اپنی مودت نال بھر دینا، اطاعت خداوندی، اطاعت رسالت، اطاعت صاحب امر نال ساڑھے دلانو بھر دینا شہزادی۔ پاک مخدومہ نگاہ رکھنا مجلس تے، ایسا کیا اہل شام ذرا مطالبہ ویکھو بھلا میں ہوا روک سکتا؟ ہوا تے میرا قبضہ ہی نہیں ہے۔ عالیہ فرمایا پھر کہاں ہے تیرا اختیار؟ عالیہ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تیرے دربار چٹ کھلوتے نوٹھاں دے گلاں وچ گھنٹیاں دا شور اتنا آواز سنائی نہیں دے رہی، فرمایا گھنٹیاں خاموش کرا۔ میں پھر بولا کتاب لکھ دائے علیہ لان والعذاب تخت کھڑا ہو گیا، بلند آواز کر کے آدھا اہل شام ذرا نگاہ کرو کیسا عجیب مطالبہ ہے بنت علی دا، کدی آدن ہوا روکو، کدی آدن اٹھا دے گلاں دیا گھنٹیاں روکو، گھوڑے دے سم خاموش کرواؤ، میں نہیں کروا سکتا۔ علیہ فرمایا تو آدھا ہے حسین تیرے اختیارات میں نہیں منیا، حسین میرا امام ہے تے آدھسا میں کہنا، فرمایا اس کو خاموش۔ ہوا رک گئی، اٹھا دے گلا دیا گھنٹیاں خاموش۔ عملی طور تے پیش ہو، نرا ناریاں نال کچھ نہیں بننا۔ تیری روح آنکھیں لبیک یا زینب پھر لطف، تیری آنکھ آج آنکھ کے جاوے لبیک یا زینب تے پھر تیری آنکھ نو حدود دا پتہ ہوئے، پھر لطف لبیک یا زینب، تیرے لکمے نو پتہ ہوئے پھر لطف، ورنہ نعرے ہی رہ گئے، ختم ہوگی باقی کہانی ساری۔ فرمایا خاموش، ہوا رک گئی، اٹھان دے گلوں وچ گھنٹیاں خاموش، جیڑا اٹھے ہو بہ نہیں سگیا، جیڑا بیٹھے اٹھ نہیں سگیا، بھرے دربار صرف قیدی آزادن، ہائے ہائے ہائے، بھرے دربار صرف قیدی آزادن۔ فرمائے تو آدھا ہے کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات انہوں نے منیا۔ خطبہ پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا نے شام دے ہر اس شخص نو روایا جس دے دل وچ کچھ حیا دی رتی آئی، اس کے حواریہ نو آخریا میں اس دے 9 بھرا مرائے نسنو تکلیف ہے۔ بی بی عالیہ فرمایا میرے لکھ مارے جامنا، ایک میں زینب نو تیرے نال بولنا نہ پاؤں گا۔